بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکب تام سے مراد مکمل جملہ ہے، اور عربی زبان میں جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. چونکہ ابھی ہم نے اسم پڑھا ہے لہٰذا ہم نے جملہ اسمیہ کا آغاز کیا ہے. جملہ اسمیہ کے دو اجزاء یہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. جب بھی کبھی جملہ اسمیہ کا ذکر ہو تو اس کے جو دو اجزاء ہیں مبتدا اور خبر وہ آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ جانے چاہیے. بالکل اسی طرح جس طرح کسی بھی مرکب ناقص کی بات ہوتی ہے تو جب میں مرکب اضافی بولوں تو مضاف مضاف الیہ دو اجزاء آپ کے سامنے آ جانے چاہیے. یہ مزید ڈیٹیلز ہیں کہ مرکب اضافی میں پیچیدہ مرکب اضافی بھی ہے، پھر مرکب اضافی میں ضمائر بھی استعمال ہوتے ہیں، پھر اس میں صفت کا بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں اشارے کا بھی استعمال ہوتا ہے. یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں. تو جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے، اسی طرح جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. ان دو باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج مزید کچھ جملے کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک جملہ آیا مکمل، میں یوسف ہوں. اس میں مبتدا کیا ہے؟ میں آپ کا مبتدا ہے اور خبر آپ کی یوسف ہوں. مبتدا کی جگہ پہ ضمیر آ رہی ہے، ضمائر معرفہ ہیں. حالت رفع والی ضمیر آپ انا استعمال کریں گے، انا، اور یوسف کی عربی یوسف. انا یوسف ہوں، میں یوسف ہوں. اب اگر آپ اس جملے پر غور کریں تو جو ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کا مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے. اب یہاں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم خبر کو نکرہ لائیں، لہٰذا وہ جو عام طور پر لفظ ہم نے استعمال کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا کہ کچھ صورتیں ایسی آئیں گی جہاں پر آپ کے لیے خبر کا نکرہ لانا ناممکن ہوگا. اس صورت میں آپ کی خبر معرفہ بھی ہو جائے گی. میں یوسف ہوں، انا یوسف ہوں. اور قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے آ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ان کے بھائیوں نے پوچھا تھا انک لانت یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ تو قالا، انہوں نے کہا تھا کہ انا یوسف ہوں، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے. تو یہ جملہ آپ کے سامنے آ گیا. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ صورتیں ایسی ہوں گی جب وہ آپ نے جو قواعد پڑھے ہیں وہاں ان کا اطلاق نہیں ہوگا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، روزہ ایک ڈھال ہے. اس میں آپ کو مبتدا کیا ہے؟ روزہ، اور ایک ڈھال ہے آپ کی خبر ہوگی. اب کیبلری آپ کو چاہیے، روزے کی عربی صومن، ٹھیک. اب مبتدا کی جگہ پہ استعمال کریں گے ہم الصوم، اور ڈھال کے لیے آپ کو جو لفظ ملے گا وہ ہوگا جنتن. تو مکمل ہمارا جملہ ہو گیا الصوم جنتن، روزہ ایک ڈھال ہے. اب دیکھیں ہمارا مبتدا معرفہ ہے، خبر ہماری نکرہ ہے، ٹھیک ہے، دونوں حالت رفع میں ہیں. لیکن جنس اور عدد کے اعتبار سے آپ دیکھیں عدد میں بھی ٹھیک ہے. جنس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا الصوم مذکر ہے اور خبر مؤنث ہے، اس لیے کہ ڈھال کے لیے جو ہمیں عربی زبان میں لفظ ملے گا وہ جنتن ہی ملے گا. اب اس جنتن کا مذکر نہیں ہم بنا سکتے، جو لفظ ہوں گے ہی مؤنث ان کا آپ مذکر کیسے بنائیں گے؟ جیسے جنتن ورڈ ہے، اس کا غرفتن
مرواحتن یہ مؤنث ورڈز ہیں، ان کا مذکر نہیں بنا سکتے. اب ہم ایک سٹیپ آگے چل رہے ہیں کہ ہمارے اب جو جملے بننے شروع ہوں گے اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کا مبتدا یا خبر یا دونوں کسی نہ کسی مرکب کی صورت میں استعمال ہوں گے. اور وہ مرکب کون سا مرکب ہو سکتا ہے یہ آپ نے نتیجہ نکالنا ہے. یہاں جو ایگزامپلس میں آپ کے سامنے لکھوں گا اور جو مرکبات ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو اب اس سٹیج پر آپ کے پچھلے مرکبات ناقصہ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آنے چاہیے، تب یہ جملے آپ کے جا کر بنیں گے. ایگزامپلس میں آپ کی سامنے رکھتا ہوں اس کی. حامد کا بھائی نیک ہے. چھوٹا لڑکا ذہین ہے. یہ کتاب نئی ہے. ان تینوں جملوں پر غور کریں. اب میں آپ سے پوچھوں کہ اس پہلے جملے میں حامد کا بھائی نیک ہے، آپ کا مبتدا کیا ہے؟ حامد کا بھائی. وہی جو ہم نے فارمولا بنایا تھا کہ حامد کا بھائی. اب ہیلپنگ ورب جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں. از آر ایم کہاں پر لگتا ہے؟ اس سے ادھر والا حصہ آپ کا مبتدا ہے اور اس کے بعد والا حصہ آپ کی خبر ہے. تو حامد کا بھائی یہ آپ کا مبتدا ہے اور نیک ہے آپ کی خبر ہے. اب اگلا سٹیپ آپ دیکھیں کیا آپ کا مبتدا مفرد ورڈ ہے؟ حامد کا بھائی یہ مفرد نہیں ہے. حامد نیک ہے اگر ہوتا جملہ تو حامد مبتدا آپ کا مفرد تھا اور خبر بھی آپ کی مفرد تھی. لیکن اب حامد کا بھائی ہے یہ آپ کا مرکب ہے. تو ایک فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ یہ مرکب ہے. اور پھر کون سا مرکب ہے؟ کہا کہ ایک سے آپ نے پہچان لیا کہ مرکب اضافی ہے. خبر آپ کی مفرد ہے. دوسرے جملے کی طرف غور کریں. اب انشاءاللہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. چھوٹا لڑکا ذہین ہے. اس میں آپ کا مبتدا کیا؟ چھوٹا لڑکا. یہ آپ کا مبتدا اور یہ آپ کی خبر. اس میں مبتدا جو ہے آپ کا مرکب ہے. اور کون سا مرکب ہے؟ اب وہ اضافی نہیں ہے بلکہ توصیفی ہے. خبر آپ کی مفرد ہے. پھر تیسرے جملے پہ غور کریں. یہ کتاب نئی ہے. اس میں آپ کا مبتدا کیا ہے؟ یہ کتاب. یہ آپ کا مبتدا ہوا اور یہ خبر. اب آپ کا مبتدا جو ہے کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری. تو آپ نے دیکھا کہ جو میں نے 3 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی ہیں ان 3 ایگزامپلز میں آپ کا مبتدا مرکب ہے اور ہر جملے میں ایک مختلف مرکب کے طور پہ آیا. مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب اشاری. ایک نتیجہ آپ نے ساتھ ساتھ نکالنا ہے کہ کون سا مرکب ناقص میں یہاں پر استعمال نہیں کر رہا. تو ہم نے کتنے مرکبات ناقصہ پڑھے؟ 4. سب سے پہلے توصیفی پڑھا تھا، اس کے بعد اشاری پڑھا، پھر اضافی پڑھا اور پھر مرکب جاری پڑھا. تو ہم نے دیکھا کہ میں نے مرکب جاری کو مبتدا کی جگہ پر استعمال نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کی کوئی وجہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ نے نتائج نکالنے ہیں یہاں مزید غور و فکر کر کے. اب ہم ان کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. ہاں جی، حامد کا بھائی نیک ہے. آپ کو مرکب اضافی حامد کا بھائی عربی بنانی آتی ہے. یہ کیا بن جائے گا؟ اخو حامدن صالح. حامد کا بھائی نیک ہے. آپ جب ان جملوں کو ٹرانسلیٹ کریں تو اگر وہ مرکب کی صورت میں کوئی اس کا حصہ ہے، مبتدا یا خبر ہے، تو اس کو اکٹھا کر کے لکھیں، تھوڑا قریب کر کے لکھیں اور گیپ دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ حصہ آپ کا
مبتدا ہے اور یہ حصہ آپ کی خبر ہے. تو اخو حامد صالح. دوسرا جملہ آپ کا آ گیا چھوٹا لڑکا ذہین ہے. اب آپ کا مبتدا کیا مرکب توصیفی ہے. چھوٹے لڑکے کی عربی آپ کو آنی چاہیے, وہ آپ رفع عمل میں بنائیں گے تو آپ کے سامنے آئے گی الولد الصغیر. الولد الصغیر. چھوٹا لڑکا. اور کیا ہے ذہین. ذکیون ورڈ ہوتا ہے عربی زبان میں ذہین کے لیے. ذکیون ذہین ہے. تیسرا جملہ آپ دیکھیں, آپ کا مبتدا مرکب اشاری ہے. یہ کتاب کی عربی آپ کو آتی ہے, کیا بنے گی حاضل کتاب. اور نئے کی عربی جدید. حاضل کتاب جدید. تو یہ تینوں مرکبات تام الحمدللہ آپ نے اپنی پچھلی جو معلومات تھی ان کی بنا پر اللہ کی توفیق سے حل کر لی. اب ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, باقی ایکسرسائز میں جو ہے وہ آپ انشاءاللہ تعالی خود کوشش کریں گے. لیکن یہ تینوں ایگزامپلز آپ نے جو دیکھی ہیں یہ وہ ایگزامپلز ہیں جن میں آپ کا مبتدا مرکب کی صورت میں استعمال ہوا ہے اور تینوں جملوں میں آپ کی خبر مفرد ہے. اب میں آپ کے سامنے 3 جملے وہ لکھوں گا جن میں آپ خبر جو ہے وہ ایک مرکب کی صورت میں دیکھیں گے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اس میں آپ کا مبتدا کیا ہے؟ قرآن آپ کا مبتدا ہے اور خبر آپ کی مبتدا آپ کا مفرد ہے اور خبر آپ کی مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ اللہ کا کلام مرکب اضافی. اس جملے میں آپ نے دیکھا کہ اب آپ کی خبر جو ہے وہ ایک مرکب اضافی کے طور پہ استعمال ہوئی ہے. زید نیک آدمی ہے. ایک جملہ آپ کے سامنے آیا, اس میں مبتدا کیا آپ کا زید مبتدا اور نیک آدمی ہے آپ کی خبر ہوگی. مبتدا آپ کا مفرد ہے اور خبر آپ کی مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. تو اب آپ کی خبر جو ہے ان جملوں میں 2 جملے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں, دونوں جملوں میں آپ کی خبر مرکب کے طور پہ استعمال ہوئی ہے. وہاں پر میں نے مبتدا کی جگہ پر مرکب جاری استعمال نہیں کیا, یہ ایک نتیجہ آپ کے سامنے آیا تھا. یہاں جو میں نے آپ کو ایگزامپلس دیے ہیں یہاں میں نے 2 مرکبات استعمال نہیں کیے خبر کے طور پہ, ایک مرکب اشاری اور ایک مرکب جاری. تو یہاں سوال ایک پیدا ہونا چاہیے آپ کے ذہنوں میں, کیا مرکب اشاری خبر نہیں بن سکتا؟ مرکب جاری خبر نہیں بن سکتا؟ اور ان ایگزامپلس کے حوالے سے کیا آپ کا مرکب جاری مبتدا نہیں بن سکتا؟ یہ جو 3 سوالات ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں, ان کا جواب آپ کو آگے ملے گا انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ نے اپنی پوری جو کوشش ہے اس کو یہیں تک محدود رکھنا ہے. اب اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. یہ جو جملے آپ کے سامنے 2 لکھے ہوئے, قرآن اللہ کا کلام ہے. القرآن کلام اللہ ہے. قرآن اللہ کا کلام. اب دیکھیں یہاں پر ہم خبر کو نکرہ نہیں لا سکتے کیونکہ ایک مرکب اضافی آپ کا معرفہ ہے. آپ نے کلام کو نسبت دے دی اللہ کی طرف تو کنسٹرکشن معرفہ ہو گئی. ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم یہاں پر خبر کو نکرہ لے کر آئیں, لہٰذا ہم اس کو ویسے ہی وہاں پر فٹ کر دیں گے. القرآن کلام اللہ, قرآن اللہ کا کلام ہے. دوسرا جملہ آپ کے سامنے آیا, زید نیک آدمی ہے. اس کی عربی بنے گی زید رجل صالح.